اللہ یحب المتقین. صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى محمد. سامعین محترم، قرآن کریم کی جس آیت مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، گزشتہ ہمارے جو لیکچرز تھے ان ایام جشن سے ہٹ کر اس میں موضوع تھا جس میں آج اس موضوع پر ہماری آخری گفتگو ہے. ارشاد رب العزت ہے ان اللہ یحب المتقین، کہ پروردگار بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے. متقی یعنی پرہیزگار یعنی جو واجبات اسلامی کا بجا لانے والا ہو اور حرام سے اجتناب کرنے والا ہو. جو کہا جاتا ہے یہ صاحب تقوی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، تو یعنی واجبات کا پابند اور حرام کے ترک کرنے والے کو متقی بھی کہتے ہیں اور پرہیزگار بھی کہتے ہیں. تو گویا یوں مختصر کریں، جو بھی دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے اس کو متقی یا صاحب تقوی کہیں گے، اور ایسے پابند شریعت افراد کے سید و سردار ہیں علی ابن ابی طالب. امیر المومنین و امام المتقین، آپ مومنین کے سردار ہیں، امیر ہیں، اور متقیوں کے پیشوا ہیں، امام ہیں. یعنی متقی اگر چاہتا ہے راہ ہدایت، راہ اسلام، راہ نجات، راہ فلاح، راہ قرآن، راہ اللہ، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور اس راستے کا نام ہے صراط علی ابن ابی طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو دوسرے لفظوں میں جتنی بھی عبادتیں زندگی میں ہوں، جتنی بھی ریاضتیں زندگی میں ہوں، جتنی مناجات اور ذکر و تسبیح زندگی میں ہوں، اگر زندگی میں ذات علی کا راستہ نہیں ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ ریاضت نہیں ہے، وہ تسبیحات ذکر نہیں ہے. اس لیے کہ وہ اس کے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق تو سب کچھ ہو سکتا ہے، بانی شریعت محمد مصطفیٰ کے وسیع کے راستے کے مطابق نہیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں تو لہذا جس بھی مذہب کی طرف ہم دیکھیں تو ہر مذہب میں ان کے اپنے پیر و مرشد ہوتے ہیں، ان کے اپنے راستوں کے تعیین کردہ ہوتے ہیں کہ کوئی اگر اس مذہب میں تقرب اللہ چاہتا ہے تو وہ اپنے اس پیر و مرشد کے راستے پہ چلے. لیکن سید الرسل نے اپنی امت کو یہی سمجھایا ہے کہ اگر تم نے اسلام کے راستے پہ صحیح معنوں میں چلنا ہے تو جو سیدھا راستہ ہے وہ راستہ علی ابن ابی طالب کا ہے. نعرہ حیدری. اللہم صل علی محمد وعلى محمد. ورنہ دیکھ لیں خود امام علی کے زمانے میں عبادت گزار بھی تھے، قاریان قرآن بھی تھے، حافظان قرآن بھی تھے، لیکن معرفت امام نہ تھی. اپنے زمانے کے امام کی معرفت سے جاہل تھے، تو اسی لیے وہ خوارج کی شکل میں نمودار ہوئے. تو لہذا جب تک
ذات علی نہیں ہے ان کے لیے ہدایات کا دروازہ کھلا نہیں ہے، ان کے لیے قرآن کا سمجھنا آسان نہیں ہے. تو لہذا اگر دین مل سکتا ہے، اگر قرآن فہمی مل سکتی ہے، تو وہ فقط ایک ہی دروازہ نظر آتا ہے، یا علی ہے اور اولاد علی ہے. ہمارے دیگر باواز بلند صلوات. تو لہذا تقوی یعنی اجتناب المحارم، حرام سے اجتناب کرنا. بعض لوگ تقوی کو کیا سمجھتے ہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی نام ہے بس اپنے اوپر ہر چیز کو حرام قرار دینا. یہ بھی غلط فہمی ہے. تقوی نام ہے ہم اپنے لیے ہر چیز کا راستہ بند کر لیں. یہ بھی نہیں سمجھا انہوں نے، چونکہ اسلامی تعلیمات کو نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے دماغ میں جو معنی از خود بنائے ہوئے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ تقوی اسی کا نام ہے. آپ دیکھ لیں معاشرے میں، ہر مذہب میں، ہر ملت میں جو لوگوں کی افکار منتشر ہیں، جو ہدایت سے ہٹی ہوئی ہیں، کیا ہے؟ نہ قرآن کے آئینے میں اپنی اصلاح کی، نہ محمد و اہل بیت کی تعلیمات کی نگاہ میں اپنی اصلاح کی. جب ہم نے اپنے نظریات اور اپنے افکار، اپنے نظریات از خود اپنے ذہن میں بناتے گئے اور ان کی دلیلیں تلاش کرتے گئے، تو پھر نہ ہم قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، نہ پھر ہم اہل بیت کے مطابق زندگی گزاریں گے، کیونکہ اپنے دماغ کے مطابق. اب اگر میرے دماغ میں، میرے ہاں اگر کوئی نظریہ قائم ہو چکا ہے، میرے سامنے لاکھ کوئی قرآن پڑھے، میں اسے ایکسپٹ نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے میں نے ایک نظریہ اپنے دماغ میں جو بنا لیا ہے اس ہی کو حق سمجھتا ہوں، اسی کو حرف آخر سمجھتا ہوں. تو جب انسان اپنے بنائے ہوئے نظریات، اپنی فکر میں بٹھائے ہوئے عقائد و افکار کو حرف آخر سمجھے گا، وہ کبھی اصلاح نہیں کر پائے گا. جو شخص یہ نظریہ رکھے کہ انسان خطا کار ہے، انسان سے غلطی واقع ہو سکتی ہے، میں نے جو افکار و نظریات قائم کیے ہیں آیا وہ حق ہیں یا صحیح ہیں؟ صلوات پڑھے محمد. آیا وہ حق اور صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ جب انسان کے سامنے قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات پیش ہوں اور اگر وہ اپنی اصلاح کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی ہدایت کے لیے ایک گوشہ چھوڑا ہوا ہے. صلوات پڑھتے محمد و اہل بیت. تو انسان وہی فلاح حاصل کر سکتا ہے، وہی نجات حاصل کر سکتا ہے کہ جو قرآن اور اہل بیت کی نگاہ میں اپنی اصلاح کرنے کے بارے میں فکر کرے. ایک شخص مریض ہے، کسی مرض میں مبتلا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، اور اس کو ضرورت ہو کہ وہ ڈاکٹروں کے پاس جائے اور اپنا علاج کرے، لیکن وہ گھر ہی گھر میں یا اپنے ذہن ہی ذہن میں یہ خیال بناتا رہے، یہ ڈاکٹر ایسے غلط ہیں، یہ حکیم ایسے غلط ہیں، یہ فلاں ایسے غلط ہیں، میں اپنا علاج از خود کر سکتا ہوں. اب یہ شخص اگر اب اس مرض کے اسپیشلسٹوں کے پاس نہ جائے، ان ڈاکٹر حکیموں کے پاس اپنے اس مرض کے علاج کے لیے نہ جائے، تو کیا ہوگا؟ یا تو اس کا مرض بڑھتا جائے گا یا پھر یہ کسی اور مرض کی طرف یہ چلا جائے گا کہ جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی ہلاکت ہے. بے ہی اسی طرح سے اگر ہم نے کچھ اپنی افکار میں ایسی چیزیں قائم کر رکھی ہیں اور اس کو ہم حق سمجھیں،
لیکن اگر کوئی آ کر منبر پر رسول اللہ کی تعلیمات کو پیش کرے یا قرآن کو پیش کرے اور میں ان تعلیمات کو نظر انداز کر کے کہوں یہ تو بیان کرنے والا بس ایسے ہی ہے جو اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے، حالانکہ وہ بیان کرنے والا یا قرآن کی آیتیں پیش کرتا ہے یا ائمہ اہل بیت کی پاک سیرت کو بیان کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں روحانی امراض کا علاج ممکن ہے، لیکن سننے والے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ یہ تو اپنی طرف سے، یہ تو بس اس نظریے کو فوکس کر رہے ہیں، یہ اس کو بیان کرتے ہیں، تو ایسا شخص کبھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ بیان کرنے والا کون ہے، یہ کیا بیان کر رہا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے یہ مت دیکھیں کون بیان کر رہا ہے، یہ دیکھیں کیا بیان کر رہا ہے۔ اگر ہدایت و نصیحت ہمیں دشمن سے بھی مل رہی ہے وہ ہمارے لیے نعمت ہے، اسی لیے علماء اخلاق فرماتے ہیں اگر آپ کا دشمن کبھی آپ کو یہ طعنہ دے مثال کے طور پہ کہ آپ تو بے حیا انسان ہیں، آپ تو جھوٹے انسان ہیں، آپ تو خیانت کار انسان ہیں، یہ باتیں کوئی انسان اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتا اگر دشمن کے، تو کہا کہ دشمن نے جو طعنہ دیا ہے اس پر غضبناک نہ ہو، تیرے دشمن نے تیرے عیوب کو تیرے سامنے بیان کر کے گویا تجھے اصلاح کا موقع دے کر تیرے اوپر احسان کیا ہے۔ انسان غور کرے آیا میرے اندر خیانت ہے جس کی وجہ سے دشمن نے مجھے خیانت کار کہا ہے؟ آیا میری زندگی میں جھوٹ ہے کہ جس کی وجہ سے دشمن مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے؟ آیا میرے اندر وہ فلاں صفت ہے جو مجھے دشمن جس سے مجھے طعنہ دے رہا ہے؟ اگر ہے تو آج اگر میں دنیا والوں کے سامنے دشمن کے سامنے ذلیل ہو رہا ہوں تو یہ وہ برے اعمال اللہ جانے میدان محشر میں انبیاء اور ائمہ خدا کے سامنے ہمیں کتنی رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ یہی جملہ اگر ہم علی ابن ابی طالب کی خدمت میں جائیں اور امام یہ کہہ دیں کہ چل جھوٹے شخص سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، خیانت کار انسان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر امام علی میدان قیامت میں ہمیں کہتے کہ کس منہ سے تو میرے پاس آیا ہے، تجھے تو قرآن میں حکم ہوا تھا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سچے بن جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ خود جھوٹ بولتے رہے۔ جب اہل بیت سچے ہیں تو ہم بھی سچوں کے ساتھ ہو جائیں تو سچے بن جائیں۔ ائمہ اہل بیت صالح ہیں تو ہم بھی ان کے کردار کی روشنی میں صالح افراد بن جائیں۔ ائمہ اہل بیت دین الہی کے محافظ ہیں تو ہم ان کے ساتھ مل کر دین الہی پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو لہذا ان چیزوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمارے اندر یہ اصلاحی فکر نہیں ہوگی ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے، چاہے لاکھ ہمارے سامنے قرآن کو بیان کرتا رہے، چاہے لاکھ کوئی ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کو پیش کرتا رہے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام امام کی حدیث ہے، روایت ہے، ان احادیثنا یحیی القلوب، امام کی روایت ہے، امام فرماتے ہیں ہم اہل بیت کی روایات ہمارے شیعوں کے دلوں کو زندہ کرتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ زندہ کرتی ہیں۔ کیا مطلب؟ امام کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی امام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں جو دل دین الہی کی طرف راغب نہیں ہے، جس دل میں نور توحید نہیں ہے، جس دل میں نور قرآن نہیں ہے، جس دل میں نور ایمان نہیں ہے، جب ہم اہل بیت کی احادیث کو سنتا ہے تو
تو اس کی روشنی میں وہ اپنی برائیوں اور اپنے عیوب کی اصلاح کرتا ہے. چونکہ جب تک انسان کا دل تعلیمات اہل بیت سے دور ہے گویا وہ دل اہل بیت کی نگاہ میں مردہ دل ہے. اور جب ان تعلیمات اہل بیت پر جو دل عمل کرے گویا وہ دل نورانی ہو گیا ہے, گویا وہ دل زندہ ہو گیا ہے. امام یہی سمجھانا چاہتے ہیں. ہم اہل بیت کی احادیث ہمارے شیعوں کے دلوں کو زندہ کرتی ہے, اپنے اندر وہ چیز وہ قابلیت پیدا کرے. جب اہل بیت کی تعلیمات سنے تو دل خوش ہو. مومن کی یہ علامت ہے کہ جب ممبر سے یا ویسے کسی عالم دین سے کسی مقام پر نصیحت سنے جو ذکر اہل بیت پر نصیحت اہل بیت پر مشتمل ہو تو کیا کرتا ہے؟ جب اپنی خامیوں کو دیکھتا ہے اس بیان کو سنتا ہے تو ایک مرتبہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے اندر کیسے نکھار پیدا کروں. خوشی محسوس کرتا ہے میں اپنی کیسے اصلاح کروں. لیکن اگر ممبر سے اہل بیت کی تعلیمات بیان ہو اور میرے اوپر وہ تعلیمات دشوار ہوں اس کا مطلب ہے میرا دل اس قدر مردہ ہو چکا ہے کہ اہل بیت کے نورانی کلام کو سننا پسند نہیں کرتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد تو لہذا میرے دوست تقوی الہی کا جو بعض لوگوں نے مفہوم سمجھا ہے کہ تقوی نام ہے دنیا کو ترک کر دینے کا, تقوی نام ہے ہر آسائش و آرام کو چھوڑ دینے کا. نہیں, اپنے فکر و دماغ سے دین کو نہ سمجھیں بلکہ قرآن اور وارثان قرآن سے سمجھیں. تقوی نام ہے حلال پر عمل کرتے جائیں, واجبات کو انجام دیتے جائیں اور حرام کام کو ترک کرتے جائیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی نام ہے دنیا سے اپنے آپ کو بس الگ کر لیں. جیسے ایک مثال دی جاتی ہے کہ مثلا کہ تقوی نام ہے انسان ایک غار میں چھپ کے بیٹھ جائے, بند کمرے میں چھپ کے بیٹھ جائے. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں یعنی کمرے سے باہر نکلے تو ہم تقوی الہی کہ اس راہ پر نہیں ہوں گے, ہم حرام کاموں کو انجام دے بیٹھیں گے, ہم واجبات کے تارک ہو بیٹھیں گے. نہیں میرے دوست, یہ معنی تقوی کا نہیں سمجھا ہم نے. بند کمرے میں بیٹھنے کا نام تقوی نہیں ہے. غاروں میں جا کر بیٹھنا یہ تقوی الہی نہیں ہے. تقوی الہی کی ایک بہترین مثال علماء نے دی ہے. کہا کہ بازار میں کیچڑ ہو اور اس کیچڑ میں جب انسان چلے تو اس ہاتھی کی مانند چلے جو بہت سنبھل کر اپنا قدم رکھتا ہے, جو جسم میں کتنا ہیکل ہے, اور کیچڑ میں جب اپنا پاؤں رکھتا ہے اور چلتا ہے تو اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. نہ وہ کیچڑ اس کو نقصان دیتا ہے نہ وہ بازار کا ماحول اس پر اثر انداز ہوتا ہے. تو تقوی الہی بھی اسی طرح سے ہے. انسان معاشرے میں اس قدر مضبوطی سے ثابت قدمی سے قدم رکھے, اعمال صالح کا دامن جب ہاتھ میں ہوگا تو انسان برائیوں کو نظر چشم پوشی کرتے ہوئے انسان اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتا چلا جائے. اور کامیابی ایسے افراد کے لیے یعنی اس طرح سے زندگی ہونی چاہیے. تو لہذا تقوی الہی کے لیے انسان اعمال صالح کا سہارا لے. اس کے لیے علماء کی واعظ و حسنہ نصیحتیں, ان کے دروس, ان کے لیکچر, کیونکہ ایک جملہ بھی کبھی ہماری ہدایت کے لیے کافی ہو سکتا ہے. اگر کسی کے لیے بعض اوقات ان کے لیے 10 مجالس بھی ہوں تو ہو سکتا ہے شاید وہ ہدایت کا وسیلہ نہ بنے, لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے ایک جملہ بھی باعث ہدایت بن جاتا ہے. تاریخ کے ایسے واقعات موجود ہیں. ملتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
اہل مدینہ میں جا رہے ہیں، روایت کے جملے ہیں، ایک ایسی گلی سے امام گزرے جس گھر سے باہر ناچ گانے بےہودگی کی آوازیں سنائی دی جا رہی ہیں۔ امام جا رہے ہیں، جو اس گھر سے ایک کنیز باہر نکلی کوڑا گند پھینکنے کے لیے، امام نے پوچھا یہ گھر کسی آزاد کا ہے یا کسی غلام کا ہے؟ آزاد سے مراد اس زمانے میں جو غلام ہوتے تھے، تو اس سے مراد وہ غلام مراد تھے۔ آزاد سے مراد جیسے ہم لوگ ہیں، یہ آزاد کا گھر ہے یا کسی غلام کا گھر ہے؟ کنیز نے کہا کہ فرزند رسول یہ گھر آزاد کا ہے۔ اب جو امام نے سوال کیا، کنیز نے ویسے جواب دیا، لیکن امام نے انداز بدل دیا۔ امام نے فرمایا یقیناً یہ آزاد ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی امام نے اپنی بات کو دوسری طرف پھیر دیا کہ اگر یہ خدا کا غلام ہوتا تو اس طرح کھلے عام معصیت و بے حیائی اور برائی کی طرف راغب نہ ہوتا، تو یہ آزاد ہے، یعنی اپنے آپ کو دین الہی سے آزاد سمجھتا ہے، اپنے آپ کو دین محمد سے آزاد سمجھتا ہے، اپنے آپ کو پابندی شریعت سے آزاد سمجھتا ہے، تبھی یہ اپنے گھر میں لہو و لعب کی محفلیں گرم کیے بیٹھا ہے اور لوگوں کو بھی فسق و فجور کی دعوت دے رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، امام نے ایک جملہ کہا، یہ کس کا گھر ہے؟ یہ آزاد کا گھر۔ ایک جملہ، امام یہاں سے رخصت ہو گئے۔ اب یہاں پر روایت کو آگے لے جاؤ، یہاں پر ایک اور میسج مل گیا کہ ساتویں امام کی سیرت سے جو امام گھروں کے بند گھروں میں موسیقی اور لہو و لعب کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، کیا وہ امام پسند کریں گے وہ گھر، وہ محلے، وہ جگہ جہاں پر ائمہ خدا کے نام کے جشن پر ڈھول تاشے بجائے جائیں اور ڈانس کو قائم کیا جائے اور پھر گھوڑوں کو نچا کر اور پھر اس طرح سے ڈھول تاشے بجائے جائیں کہ جس پر مذہب اہل بیت کا مذاق اڑایا جائے؟ کیا امام ایسے جشن پر راضی ہیں؟ یہ دنیا دیکھ رہی ہے، میں یہ کسی ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، فیس بک پہ بھی سب لوگ دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ بھی یہ سب چیزیں دیکھی جا رہی ہیں کہ جس کے اوپر شیعہ مذہب کے اوپر جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، دیکھو یہ کیسے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کی جشن کی راتوں کو کس طرح یہ ناچ گانے سے ان کی یوم جشن مناتے ہیں۔ یہ توہین اہل بیت میرے دوست۔ جب امام بند گھر میں موسیقی اور بیہودہ چیزوں کو پسند نہیں کرتے تو وہ امام میرے اور تیرے اس عمل پہ کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ ہم بازاروں اور کوچوں میں نکل کر ڈھول کی تھاپ پہ ڈانس کرتے جائیں اور گھوڑوں کو نچاتے جائیں اور ہم کہیں کہ یہ جشن امام کر رہے ہیں۔ اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ کس طرح وارث قرآن میری اور آپ کی ہدایت فرما رہے ہیں۔ امام نے ایک جملہ کہہ کر امام آگے چلے گئے۔ یہ جو شخص گھر میں تھا اس نے کہا کہ اے کنیز دیر کیوں کی ہے؟ کہا کہ موسیٰ بن جعفر نے پوچھا ہے کہ یہ گھر کس کا ہے، غلام کا، آزاد کا یا غلام کا؟ میں نے کہا غلام کا، آزاد کا۔ امام نے فرمایا بے شک تو نے صحیح کہا ہے، یہ واقعاً کسی آزاد کا گھر ہے۔ اب یہ سمجھ گیا کہ امام کا اشارہ کیا تھا کہ یہ دین الہی سے اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا ہے۔ ایک جملہ امام نے فرمایا، ایک جملہ جو دل سے نکلا تھا اس قدر پر اثر ظاہر ہوا، اپنے گھر کی محفل کو چھوڑ کر دوڑا، پاؤں میں جوتے نہیں، مدینے کی گلیوں میں دوڑتا ہوا امام کو تلاش کیا،
امام کے ہاتھوں پہ اپنی توبہ کرتا ہے. توبہ کی ضمانت لی. اہل بیت نے سمجھا دیا اگر ہمارے وسیلے سے کوئی توبہ کرنا چاہے تو ہم اس کی توبہ کی ضمانت دیتے ہیں. ایسا تائب ہوا, ایسا توبہ کرنے والا بنا کہ اپنے زمانے کا عبادت گزار بنا. ایسا عبادت گزار, اس قدر اس کی توبہ خالص تھی اللہ کے لیے. ملتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں جب یہ چلتا تھا تو یہ ننگے پاؤں چلتا تھا. کیوں؟ کہتا تھا کہ جس ننگے پاؤں سے میں امام کی خدمت میں جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے, اب میں پوری زندگی اسی ننگے پاؤں کے ساتھ زندگی گزاروں. یہ تواضع تھی اس کی. اور جب یہ مدینے کی گلیوں میں چلتا, علماء نے لکھا کہ ان گلیوں اور کوچوں میں دیکھیں یہ ہے آثار تقوی کہ جب اس نے اپنی اصلاح کرنا چاہی, جب اس نے گناہوں سے معافی مانگی, جب اس نے تقوی الہی کو دل میں جگہ دی, تو پھر پروردگار نے اس تقوی کا اثر کس طرح دیا. مدینے کی گلیوں میں یہ ننگے پاؤں چلتا ہے. پروردگار نے مدینے کے جانوروں کو یہ شعور بخشا کہ جن گلیوں میں یہ بشر حافی چلتا ہے ان گلیوں میں حیوانات اپنا پیشاب و بخارا نہیں کرتے, بولو براز سے اجتناب کرتے ہیں کہ ہم نے ان گلیوں میں بولو براز کیا تو بشر حافی کے پاؤں گندے ہو جائیں گے. یہ اللہ نے دنیا میں اس کو عظمت بخشی ہے, یہ تقوی کی بدولت, یہ توبہ کی بدولت. اللہ جانے آخرت میں کیا مقام ہوگا. اس قدر عابد و زاہد بنا, اس قدر عبادت گزار بنا. تو وہ دیکھیں جو بھی اہل بیت کے دروازے پہ آ کر خلوص سے, نیت سے اہل بیت کے دروازے پہ آیا ہے تو اس کو کس قدر کامیابیاں ملی ہیں. کہ جب یہ بہت زیادہ مرض علیل ہوا, بیمار ہوا, بستر مرض پہ, ایک شیشی میں اس کا پیشاب, نصرانی طبیب تھا, اس کی لیبارٹری میں لے گئے چیک کرنے کے لیے, ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ اس کو کون سا مرض ہے. بشر حافی کا پیشاب جب شیشی میں ڈال کر وہاں پر ایک نصرانی طبیب کی لیبارٹری میں جب لے گئے ٹیسٹ کرنے کے لیے, اس نے ٹیسٹ کیا ایک مرتبہ, پھر دوسری مرتبہ ٹیسٹ کیا, پھر تیسری مرتبہ ٹیسٹ کیا. جو بیٹھے تھے وہاں پر انہوں نے کہا تو بڑا حاذق طبیب ہے, یعنی بہت بڑا اسپیشلسٹ ہے, تو دیکھ کر پہلی مرتبہ پہچان جاتا ہے کہ یہ مریض کس مرض میں مبتلا ہے. یہ 3 مرتبہ اس کو ٹیسٹ کرنے کا ریزن کیا ہے؟ کہا کہ بالکل تو نے صحیح کہا ہے, میں پہلی مرتبہ پہچان گیا تھا کہ اس کا جگر خوف خدا کی وجہ سے پھٹ گیا ہے. یہ جس کا پیشاب ہے اس کا جگر خوف خدا کی وجہ سے پھٹ گیا ہے. میں یہ تعجب میں تھا, حیرانگی میں تھا, اس لیے بار بار میں نے اسے ٹیسٹ کیا ہے, اور یہ 2 افراد میں سے کسی ایک کا ہو سکتا ہے, یا تو یہ پیشاب بشر حافی کا ہے یا پھر یہ کسی راہب عبادت گزار کا ہے. اب دیکھیں بشر حافی کا زہد و تقوی, خوف خدا اس قدر شہرت پا گیا تھا کہ ایک نصرانی بھی جان گیا کہ خوف خدا کے جس درجے پہ بشر حافی ہے یا پھر اس کی اپنی قوم کے جو راہب پارسا عبادت گزار. ساتھ بیٹھنے والے نے کہا تو نے حق ادا کیا ہے پہچاننے کا, یہ کسی اور کا نہیں, یہ بشر حافی کا ہی ہے. کہ دیکھیے کس قدر یعنی تقوی الہی. تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام کر دیں,
اسلام نے آپ کو بہت ساری چیزیں حلال دی ہیں، بہت ساری چیزیں حرام دی ہیں. ایک آخری پوائنٹ، میں بس اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. آج موجودہ دور میں مغربی دنیا میں نان مسلم سائنٹسٹ جو ہیں ان کی ریسرچ یہ ہے کہا کہ اسلامی نقطہ نظر جو ہے وہ بہت ہی بہترین ہے. کہا کہ ہمارے ہاں جو یورپ میں یا نان مسلم ممالک میں جو لوگ نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کے اندر یہ خواہش ہے یہ کریں یہ کریں، بس اس سے تھک گئے تو پھر اور کریں، اس سے تھک گئے تو پھر اور کریں، بس اسی خواہش کے پے در پے ہیں، در پے ہیں، بس کرنے کی جستجو میں ہیں، کرنے ہی میں لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک سے تھکتے ہو تو دوسری کی طرف چلے جاتے ہیں، دوسرے سے تھکتے ہیں تو تیسری کی طرف چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نفسیاتی مریض ہو چکے ہیں. اسلامی جو پوائنٹ ہے نان مسلم سر آ رہے ہیں، کہا کہ اسلام نے بعض چیزوں سے روکا ہے، بعض چیزوں کو کرنے کا کہا ہے جس سے انسان کم سے کم نفسیاتی مرض سے محفوظ رہ سکتا ہے. پروردگار سے دعا ہے بارے الہ بحق محمد ماہ سیام میں ہماری یہ قریب سی عبادت